ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہاں یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا یا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اسی لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مادہ سرائی کروانے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی لے لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سر پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر سے حرکت میں آ پڑتیں۔ اس کے علاوہ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے۔ البتہ بھاری بھرکم سودی قرضے دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دورہ منافع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینہ کے اندر ہی تھی۔ نمبر 2 بنو نذیر، نمبر 3 بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکاتے رہے، اور جنگ بواس میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریف ہوتے تھے۔ فطری بات ہے کہ ان یہود سے ان کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو، جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز بنی ہوئی تھی، سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں امارت داری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے، اور ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جاتی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال میں بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کر لیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ ناظرین گرامی، جب سے یہود کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں داخل کر لیا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو چکی تھی، اگرچہ وہ اس مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرمائے ہوئے تو میرے والد حی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح سویرے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا کہ وہ میرے والد حی بن اخطب سے کہہ رہے تھے
کہ کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم۔ چچا نے کہا کیا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا کہ ہاں۔ چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا عداوت ہی ہوگی۔ اسی کی شہادت سے ہی بخاری کی اسی روایت سے بھی ملتی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے۔ آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کوئی دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم میں سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں؟ تو یہود نے 2 یا 3 بار کہا کہ اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہودی بول پڑے کہ یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں۔ مدینہ میں یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور یہ تجربہ بھی مدینہ میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ ناظرین، یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ مدینہ کے داخلی معاملات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے کڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے وہ استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیاں اور ظلم ڈھا چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈے اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ کی دعوت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بے دریغ خوفناک سازشیں کیں، اور اسے روح بعمل لانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں۔ جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینہ کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا سیاسی کردار انجام دیا۔ یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے، اور اسی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اس لیے انہوں نے جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینہ کا تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینہ کی درآمدات نہایت مختصر رہ گئیں، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گزینوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہچانتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگی کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اس طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسے والا بدلہ دیں تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور بیخ و بن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی و محبت یا سختی جس سلوک کی مستحق تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام کار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ ویڈیو میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول و مطابق سن 1 ہجری کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا تھا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ اینٹ اور پتھر ڈھونڈتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے کہ اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار مہاجرین کو بخش دے۔ اس زمین میں یہودیوں کی چند قبریں تھیں، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دیں اور ان کے کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں۔ 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پیچھے دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھیں۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہیں منتقل ہو گئے۔ ناظرین، مسجد نبوی شروع میں محض ادائے نماز ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات و ہدایات کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش، نفرتوں اور بامی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل کر رہتے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء اور مہاجرین کی ایک خاص بڑی تعداد کا مسکن تھا جس کا وہاں پر کوئی مکان نہ تھا، نہ کوئی مال اور نہ اہل و عیال۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم لرز اٹھتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کا واقعہ معروف ہے جس میں انہیں اذان کے کلمات سکھائے گئے۔ ناظرین گرامی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غم خوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابتداروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ نسبی قرابتدار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وارث ہیں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک اور بھائی چارہ کروایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا۔ ناظرین، یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ داری و قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کی امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہ پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ اثار و غم گساری کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو کینکا کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا بہت اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے کہ 1 نوا گٹلی کے ہم وزن، یعنی کوئی تولہ یا 1.25 تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور مان لی۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا، اور کس قدر محبت، خلوص اور اثار اور قربانی سے کام دیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم نوازش کی کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ ناظرین، مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا، جس کے ذریعے ساری جہلی کشاشش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد ڈھا دی گئی، اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی، جس کا خلاصہ ہم ابھی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تحریر ہے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کے یہ سب اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق ہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ پکڑے گا، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا، اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا، اور اللہ کا ذمہ ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔
جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ کوئی مشرک قریش کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے یہ حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ لعنت اور غضب ناک ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ تھے وہ اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئی ریاست مدینہ میں رائج کیے تھے۔ ناظرین، اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کیں، لیکن معاشرے کا ظاہری رخ در حقیقت ان مانوی قوالات پر تو تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہرور ہو چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی اور عبادت و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور شناسہ اور غیر شناسہ سبھی کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پہلی بار جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون و محفوظ نہ رہے، اور فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کیں، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین قد و قامت کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بہترین چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہوتا وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کی اخلاق اور سیرت سے تمسخر نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ ناظرین، اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایک ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ مدنی زندگی کا اپنی آئندہ ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
وہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔